بسم الله الرحمن وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، ان سیدین کریمین نے میرا تعارف کراتے وقت بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں جو صرف ان کی محبت کا ترجمہ ہے. واقعتاً میں سمجھتا ہوں میں تمام اولاد رسول کے جوتے اٹھانے والا ہوں. میرا منصب جو ہے وہ یہ ہے، اولاد فاطمہ جتنی ہے ان کے جوتے اٹھا کے لے کے پھروں تو میرا بڑا اعزاز ہے، میری بڑی شان ہے. اور آج ہے حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کو سالانہ عرس، بڑی 11ویں شیو جس کو کہتے ہو. عرس کی سند یہ ہے، علامہ شامی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام احد کے شہداء کی قبروں پر سال کے اس دن جب تک ظاہری دنیا میں رہے جاتے رہے کہ جس تاریخ شہداء احد نے جام شہادت نوش کیا تھا، سال کے بعد دن منانے کی یہ سند ہے. اہل علم نے اس کو ثبوت مانا ہے. اور پھر اصولی طور پر یہ جن لوگوں نے آج کا یہ اہتمام کیا ہے یہ اولاد مرتضیٰ میں سے ہیں، اولاد فاطمہ میں سے ہیں. اب ان کے باپ دادے کا ذکر آج کی تاریخ ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی، عبادت کرتے ہیں خدا کی، لیکن جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں کہتے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ خدا سے جو تمہارا تعلق ہے وہ وایا آل بیت ہے. آل بیت کو بیچ میں سے نکال کے اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ صرف پھیرے ہی ہیں، عبادت نہیں ہے. علامہ راضی سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک نماز کی حقیقت کیا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں یا سرکار کے باپ داداؤں کا ذکر ہے یا سرکار کے اولاد امجاد کا ذکر ہے. پوچھا وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، یہ حضور کی اولاد کا ذکر ہے. کما صلیت علی ابراہیم، یہ سرکار کے باپ داداؤں کا ذکر ہے. ان دونوں کا مجموعہ عبادت کہلاتا ہے. آپ روزانہ اپنے باپ دادے کے ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھتے لکھتے ہیں تو ثواب بھیجنے کے بعد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و آلہ. آل کا ذکر ہمیشہ پورے عالم اسلام میں اہل صحابہ سے پہلے آیا ہے. یہ بھی ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اس پر کبھی غور کرنے کا اتفاق نہیں ہوگا آپ کو.
کہ اولاد جزو ذات ہوا کرتی ہے، تو جزو کا وہی حکم ہوتا ہے جو کل کا حکم ہو۔ سرکار کے ذکر کے بغیر کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، تو سرکار کی اولاد کا ذکر بھی وہی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آج پہلے ذکر کریں گے حضرت مولا مرتضیٰ کا، کہ جن کا فیضان تمام اولاد رسول پر ہے، تمام امت پر ہے، سابقہ امتوں کے ولیوں پر ہے۔ پہلے جتنے بھی ولی گزرے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو علی کو نکال کے ولی بنا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں ایک بحث ہے جس کا نام ہے خلافت ظاہریہ یا خلافت باطنیہ۔ خلافت ظاہریہ کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے خلافت کے لیے منتخب کیا۔ وہ استصواب صحابہ سے، امت مسلمہ کے اکٹھ سے آپ کو خلیفہ مانا گیا۔ آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جو عقیدہ برحق ہے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فضل ہیں، لیکن کس خلافت میں؟ خلافت ظاہریہ میں۔ خلافت ظاہریہ کب شروع ہوئی ہے؟ جب سے سرکار دو عالم صاحب کا وصال شروع ہوا ہے۔ وصال ہوا تو خلافت عمل میں آئی ہے۔ خلافت باطنہ کب شروع ہوئی ہے؟ کہ جب سے لے کر نبوت کا چیپٹر کھلا اس وقت سے لے کر خلافت باطنہ شروع ہوئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام۔ آپ کو پتا ہے میں کوئی جذباتی بات بھی کروں تو دلائل کے بغیر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ کہ جب سے لے کر نبوت کا ساز چھڑا ہے اس وقت سے لے کر کے خلافت باطنہ شروع ہوئی ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، ریاض النظرہ محب الدین طبری جن کا سن وفات 694 ہے، کعبہ شریف کے امام تھے اور شوافے کے محدث اعظم تسلیم ہوتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب ریاض النظرہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا۔ پر نور تو تھا نا، اب علی کو نور کہتے وقت کیوں طبیعتیں گھبراتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب سنی علماء یہ شعر پڑھتے ہیں بڑے دندنا کر، لیکن اولاد رسول کے کسی ممبر کو دیکھیں تو پاؤ پاؤ کی آنکھ نکالتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ گانے بجانے کے ٹھڑک سے لکھا گیا ہوا ہے یا عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی تعلیم کے لیے اعلیٰ حضرت کی شعر و شاعری ہے؟ یہ عقیدے کا ایک حصہ ہے نا۔ تو ہے نسل، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ خلافت باطنیہ کی ابتدا ہے۔ کافر میرا اور علی کا نور ایک تھا، 14,000 برس ایک نور رہا۔ اور حدیث صحیح ہے اور حدیث مرفوع ہے، خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور کیا خوبصورت بات ہوگی کہ علی کی بات کرے نبی پاک کا یار غار، امت مسلمہ کا سردار، وہ بات کرے۔ سرکار کا وصال ہوئے 6 دن گزرے ہیں، 6 دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک تشریف لائے حضور کی بارگاہ کی حاضری کے ارادے سے، تو آپ نے مولا مرتضیٰ نے کہا فتقدم یا خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول کریم علیہ السلام کے خلیفہ آپ آگے ہو جائیں۔ آپ نے لم اتقدم لم اکن لاتقدم علی رجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یقول کہ منزلۃ علی عندی کا منزلتی عند ربی، میں اس آدمی سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں نے سرکار کو خود کہتے سنا ہے کہ اس کا مرتبہ
میری بارگاہ میں اسی طرح لاسانی ہے جس طرح میرا مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں لاسانی ہے۔ اس کو امام ابن حجر مکی نے سوائق مور کے اندر بھی لکھا ہے، دار قطنی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تقریباً 16 حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب جناب پاس بیٹھنے والا بہتر جانتا ہے، یہ آگے پیچھے لٹھ لے کر ہانکنے والے بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس آدمی سے آگے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کے متعلق میں نے سرکار کو خود کہتے سنا، معلوم ہے یہ حدیث مرفوع ہے اور بطریقہ سماع ثابت ہے، اور سماع کو تلاوت پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ تلاوت تو اپنے ذہن کے مطابق کرتا ہے، سماع قول متکلم کے مطابق کرتا ہے۔ معلوم کہ سرکار کے ہونٹ ہلتے دیکھے، سرکار کے الفاظ کی بناوٹ سنی اور یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کا مرتبہ میری بارگاہ میں اسی طرح لاسانی ہے جس طرح کہ میرا مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں لاسانی ہے۔ اب خلافت باطنیہ کی ابتدا وہاں سے ہو گئی۔ خلافت ظاہریہ خلافت باطنیہ دونوں کا تقابل اگر کیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ظاہریہ کا کام کیا۔ خلافت ظاہریہ کا کیا فنکشن ہے؟ اشاعت دین، سد باب فتنہ اور اسلامی حدود کی حفاظت، تعلیمی اداروں کا قیام، مجرموں کی سزائیں، قانون کا نفاذ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق شیخین کریمین کی افضلیت ان 6 چیزوں میں ہے۔ شاہ عبداللہ عزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزیہ کے اندر لکھا ہے ان 6 چیزوں میں شیخین کریمین افضل ہیں، پر یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد کے فضائل ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے فتاوی عزیزیہ کے اندر لکھا ہے، کہا کہ سرکار کی موجودگی کے فضائل کی قیمت اور ہے اور بعد کے فضائل کی قیمت اور ہے۔ ایک نماز آپ نے سرکار کی موجودگی میں پڑھی ہے، اس کی حیثیت اور ہے، ایک سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد پڑھی ہے، اس کی حیثیت اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور مفکر اسلام۔ جب صدارت کام کرتی ہے تو خلافت کام کرتی ہے۔ سرکار کی دونوں حیثیتیں ہیں، خلافت ظاہریہ بھی ہے، خلافت باطنیہ بھی ہے۔ خلافت ظاہریہ کا اظہار اس وقت ہوا جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن خلافت باطنیہ کا اظہار کب ہوا؟ آدم علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ سرکار سے ملی ہے۔ کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کو نبوت یا رسالت اپنے طور پر نہیں ملی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محب الدنیا شریف کے اندر باب ما جاء فی خصوصیت ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیپٹر کے اندر لکھا ہے، کسی نبی کو نبوت، کسی رسول کو رسالت، کسی پھول کو مہک اور کسی کانٹے کو چبھن اور کسی ستارے کا ٹمٹمانا اور سورج کا جگمگانا اور چاند کا چاندنی دینا سرکار کے وسیلے کے بغیر نہیں ہوا۔ یہ سب جو کچھ کرتے رہے سرکار کے فیضان سے کرتے رہے، اور تمام صوفیہ کا اس پر اجماع ہے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کا۔ یہ ایک اصول جانیے، اجماع کے بارے میں یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ کس بارے میں اجماع ہے؟ اگر عقیدے میں اجماع ہے تو علماء عقائد کا قول ماننا پڑے گا، ان کے مجتہدین جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ اور اگر یہ ہو کہ یہ ناوے کا مسئلہ ہے، بس الفاء للتعقیب، یہ ناوے کا مسئلہ ہے، فا تعقیب کے لیے آتی ہے، نتیجہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی جو گزرا ہوا ہے وہ سبب ہے اور آنے والا جو ہے وہ مسبب ہے، فا آ کر کے نتیجہ بیان کرتی ہے، جیسا کہ سورہ تغابن کے اندر ہے، قالوا ابشر یہدوننا فکفروا، کفار نے کہا یہ بندہ ہو کر کے ہمیں ہدایت دے گا، فکفروا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافر ہو گئے۔ امام احمد ساوی بالکی یمنی رحمۃ اللہ نے کہا نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا تو اور چیز ہے، صرف بشر کہے تو بھی کافر ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ حقارت کے لیے وضع ہوا ہے، یہ بزرگی کے لیے نہیں۔ کوئی کلمہ ایسا جو بغرض حقارت نبی پر استعمال کیا جائے، اگر پہلے مباح بھی تھا تو نبی کی حقارت بیچ میں شامل ہوگی، اسی وقت حرام ہو جائے گا۔ جیسا لا تقولوا رائنا میں رائنا حرام ہو گیا، حالانکہ یہ مباح کلمہ تھا۔
اب اس سے بات ثابت ہو گئی کہ جس قوم کا مسئلہ ہے اس قوم سے پوچھیں تمہاری کیا رائے ہے. جو صوفیہ کا مسئلہ ہے اس میں صوفیہ کا اجماع تسلیم ہوگا. صوفیہ کے 4 مشہور طبقے ہمارے اسلام میں: قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی. اگرچہ غیر مشہور شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، درکاویہ، دنداراویہ، کبرویہ، اویسیہ، یہ سارے مشہور ہیں، لیکن یہ آگے سب ڈویژن ہیں. بنیادی یہی 4 ہیں. ان سب کا اجماع ہے کہ پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا. تو پھر خلافت چل رہی تھی نا، خلافت باطنہ، تو پھر ولی بنتے رہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جتنے علماء کرام اس میری بات پر ہمدردانہ غور فرمائے. جب سارے ولیوں کے بارے میں اجماع کن کا ہوا؟ ولیوں کا چیپٹر ہے. اس میں کون سے لوگوں کی رائے کے اتحاد کا نام اجماع ہوگا؟ جو صوفیہ ہیں، اولیاء ہیں. منطق کی بات ہے، یہ منطق والوں کا اجماع ہے، تو اہل منطق کے قول کو اکٹھا کیا جائے گا. جب سب نے یہ مانا کہ پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں ہوا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے آنے سے پہلے علی مرتضیٰ کی خلافت چل رہی تھی. اس کا نام ہے خلافت باطنیہ. اور اس کے بارے میں اور کسی کی بات کہوں تو اتنا وزن غالباً نہیں لائے گی. امام ربانی مجدد اور ثانی شیخ احمد سراندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مکتوب نمبر 123 اور جلد نمبر 3، یہ آپ کا آخری لیٹر ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تک علی مرتضیٰ، خاتون جنت، حیدر قرار، حسن و حسین میٹنگ میں شمولیت نہ کریں کسی کو ولایت نہیں مل سکتی. اس لیے منکر علی اگر بال لمبے کر لیتا کرے. جتل بکریاں نہیں تو کی اگر بال لمبے کرنا ولی ہوئی کسی پھر ساری جتل بکریاں جتنی ساری ولی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلام حضرت قبلہ. عرض ہے کہ امام ربانی مجدد افسانی شیخ احمد سرندی، ان کا قول علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ہر طرح سے وزنی ہے. اور آپ کے سلسلہ تعلیم کے مشہور نامی گرامی درویش جن کا نام ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، انہوں نے ایک عجیب بات لکھا، آپ دھیان کریں، شاید آپ کو اس پر غور کرنے کا موقع نہ ملا ہو. سورہ ہود آیت نمبر 17، اس کے اندر انہوں نے اس کے تحت لکھا ہے. مولانا یہ آپ کے پاس قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی یہ تفسیر موجود ہے، آپ اس کے سورہ ہود کے آیت نمبر 17 نکال کے دیکھیں. اب میں کوئی نابینوں کے سامنے تو بات نہیں کر رہا ہوں نا. اس وقت آپ کے صفوں میں قاری محمد خان صاحب بھی بڑا فاضل مدرس ہے، اور مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب مدد العلی. آج کل جس آدمی کو مفت کا ہی بنا دیا جائے وہ مفت کا بن جاتا ہے. مفتی عبدالرحمان صاحب سچ میں مفتی کہلانے کے حقدار ہیں، اور بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، اور محبان اہل بیت میں سے بڑا فاضل آدمی. اور شاہ صاحب خود بہت بلا کا قادر الکلام، غیر معمولی متکلم ہے، ایک تاریخی خطابت کا فن رکھنے والا آدمی ہے، لیکن کتابدان بھی ہے. اور پھر مزمل حسین شاہ صاحب، انہوں نے ڈنگے تو کوئی مولوی بھی نہیں چلی سکتے. یہ جلے کنی تو ڈوری پڑھنے پنجابی نہیں آئے تو پڑھنے نا. تو میں نابینوں کے سامنے بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھے لکھے بزرگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں. تفسیر مظہری سورہ ہود آیت نمبر 17، انہوں نے کہا کہ کل کائنات کی ولایت مولا مرتضیٰ کے زیر قدم ہے، حتیٰ کہ صحابہ کی جو ولایت ہے وہ علی کے زیر قدم ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا بندہ ہو، مرزا مدر جان جانا کا خلیفہ مجاز ہو، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا شاگرد ہو، تو معمولی پائے کا بندہ تو نہیں ہے. صوفیوں میں کمال درجے کا صوفی ہے، درویشوں میں کمال درجے کا درویش ہے، عالموں میں کمال درجے کا عالم ہے، محدثین میں کمال درجے کا محدث ہے، مفسرین میں کمال درجے کا مفسر ہے. بے شمار شانیں وہ رکھتا ہے. انہوں نے اس موقع پر کہا ہے کہ کسی بھی صحابی کو جو ولایت ملی ہے وہ علی سے ملی ہے. کیا مطلب نکلا؟ جس طرح کسی نبی کو خواہ کوئی ہو،
نبوت یا رسالت اس کو اپنے طور پر نہیں ملی، سرکار نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ولایت خواہ کسی کو بھی ملی ہے پر علی نے مہربانی فرمائی ہے، علی سے ولایت ملی ہے۔ اور صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی بغدادی آپ فرماتے ہیں کہ جو خلافت باطنیہ ہے اور خلافت ظاہریہ یہ وہی جرت کر سکتے ہیں، میں تو اس بات کی جرت نہیں کرتا، ان کی کہی ہوئی بات بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں خلافت ظاہریہ چھلکے ہے، خلافت باطنیہ گودا ہے، جو گودے اور چھلکے میں فرق ہے وہی خلافت ظاہریہ اور باطنیہ میں فرق ہے۔ میرا خیال ہے موٹی موٹی باتیں جو حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں اعتقاد کے طور پر چاہیے، کتابوں کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا ہے۔ مجھے پتہ ہے میں اگر خدا کو ایک بھی کہہ دوں تو میری ضد سے لوگ کہیں گے 3-4 خدا ہے، ایسے محققین میں نے دیکھے، لیکن ان کی شکل اخبار میں جب آتا ہے تو ایسے ڈراؤنی شکل ہوتی ہے۔ وہ پاڑے جڑے داند ہونے نا انہوں کی کارو داند آ رہے ہیں، انہوں نے شکل تک وہ یہ نہیں پتہ لگنا مولوی ہے، پتہ لگنا کارو داند ہے۔ انہوں نے میری ضد سے اگر میں نے خدا کو ایک کہہ دیا وہ 3-4 کہیں گے، اس لیے میں نے کتابوں کے حوالہ جات ساتھ دیے، کوئی بات بھی کتابی حوالے کے بغیر ذکر نہیں کی، چونکہ میں حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد میں سے بھی ہوں، ان کا مرید بھی ہوں، ان کے سلسلہ تعلیم کا شاگرد بھی ہوں، اس لیے ان کی حمایت اور محبت کی بات کرنا میری فطری بات ہے۔ آپ میں سے کسی سے بھی آپ کے باپ کی بات پوچھی جائے تو آپ کمزور بات کریں گے؟ تو علی تو ہوا جس کو رب نے علی بنایا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کا نام ہے علی۔ سرکار نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ یہ تو اللہ کا نام ہے، ادھر کہاں رکھ رہے ہو؟ خیال میں آ رہی ہے بات؟ میں نے تو علی مرتضیٰ کا نام علی نہیں رکھا نا، علی نام رکھنے کا کام سرکار نے کیا ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت 2 نام رکھے گئے، ماں نے حیدر نام رکھا تھا، حیدر کے معنی ببر شیر، ببر شیر میں اور باقی شیروں میں فرق ہوتا ہے، باقی شیر ڈز کی آواز سنے تو ڈز سے بچتے ہیں، ببر شیر کی عادت ہے ڈز کی آواز سنے ڈز کے اوپر جاتا ہے، بڑے جی یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی بندہ آپ کے علم میں ہے جس نے جناب علی مرتضیٰ کے نام پر اعتراض کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا ہم نام خدا ہونا یہ صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ کیوں بھائی بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ زبان سے کہتے رہے علی علی علی، لیکن علی نے اکھاڑے میں اترتے وقت وہ نام استعمال کیا جو ماں نے دیا تھا۔ ماما کو کمے نہیں آن تو مدانا یاد اشنی، یہ ماما ردی ہون تو پتر ردی ہونے انہیں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا درغام آجام ولیکن کسورا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ اے علی مرتضیٰ آپ نے اور کوئی اپنی شان کیوں نہیں بیان کی؟ معلومہ ماں کام کی تھی جو سرکار کو بغل میں لے کے پالتی تھی، پاس لٹاتی تھی، کہا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے نبی کو پالا ہے۔ میری ماں نبی کو روٹی پکا کے کھلاتی رہی، میری ماں نبی کو غسل دیتی رہی، اس کی کنگھیاں کرتی رہی، اس کے کپڑے تبدیل کرتی رہی، اس ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ پیڑیاں ماوری کو خدا بچایا۔ اصل نے پٹواری ایک پیر مزمل شاہ صاحب والی آیت پڑھنے انہیں کہا پیڑیاں گائیں نے پیڑے بچے، تو ہمیں مولوی بنی کہ ماں پیڑی ہوئے تو بچے پیڑے ہی ہونے۔ اب حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان زمرہ ہے، اولیاء اللہ کا سردار ہے، مگر لم یبلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام۔ یہ قاضی اللہ صاحب پانی پتی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 121، صفحہ 120 سے شروع ہو کر 121 پر ختم ہوتی ہے۔ ایک اور طبقہ جو دور حاضر کا
کہتے ہیں غوث پاک کا جو قدم تھا اپنے وقت کے ولیوں پر تھا، اور کم از کم شرم کرو، اپنے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں ان کو تو پڑھو۔ مجدد صاحب کہتے ہیں قیامت تک سوائے امام مہدی کے جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے ان کو غوث پاک ولی بنائیں گے، آج ان کا دن آپ منا رہے ہیں۔ شاہ صاحب کے حسن انتخاب کو عقیدت دیتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا دن منانے کا اہتمام کیا ہے اور بہت محبت اور پیار کے ساتھ کیا ہے، اور یہ فضا تمام حسنی سادات میں، حسینی سادات میں یکساں طور پر پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ پوری روئے زمین پر امام علی مقام کا دن حسنی سادات دھن دھناٹ سے مناتے ہیں، اور پوری روئے زمین پر جتنے بھی روشن ضمیر قسم کے سادات ہیں جو کسی بدعقیدگی کا شکار نہیں ہوئے، وہ غوث پاک کا دن بھی بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 11ویں شیف جتنے اہتمام سے ہوتی تھی، غالباً پنجاب میں اتنا اہتمام سے 11ویں شیف کہیں نہیں ہوتی تھی۔ جتنا وہ روشن ضمیر شخص تھا اتنی اعلیٰ قسم کی 11ویں ہوتی تھی۔ آج انہوں نے بھی اپنے پیر و مرشد کی سنت کو ادا کیا ہے، اللہ ان کی صحت عمر برکت فرمائے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ثم کان علی ذلک المنصب من الائمۃ الکبار من اولادہ الی حسن العسکری، کا پھر یہ فلاحتیں بانٹنے کا کام جو ہے کون کون کرتا رہا؟ کا مولا مرتضیٰ کے بعد ان کے بیٹے حسن تقسیم کرتے رہے، ان کے بعد امام حسین تقسیم کرتے رہے۔ آپ کہیں جو دو لوگوں کو ولی بناتا تھا وہ اپنی شہادت کو کیوں نہیں روک سکا؟ کہا شہادت ہتک نہیں ہے، شہادت پروموشن ہے، اس لیے اس کو روکنے کا کام کرنے کے بجائے اس کو خوبصورت بنانے کا کام کیا۔ اور کہتے ہیں یہ منصب کس کے پاس رہا؟ ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، امام حسن عسکری تک۔ اس کے بعد ثم بعد ذلك على ذلك المنصب السید الشیخ عبد القادر الجیلی وهو على ذلك المنصب الى يوم القيامة ومن ثم قال افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على الافق الاعلی لا تغرب۔ حضرت غوث پاک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ ایک آدمی آج نقشبندی کہلاتا ہے، کہتا ہے جی اس وقت کے جو ولی تھے ان کے لیے تھا غوث پاک کا قدم، یہ اس کا عقیدہ ہے باطلہ، اس کا نقشبندیت سے کوئی تعلق نہیں۔ نقشبندیت میں اصل مانے جاتے ہیں سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا۔ اب میں اس پر بڑا حیرانگی محسوس کرتا ہوں کہ سید بہاؤالدین کے ساتھ خواجہ بہاؤالدین لوگ استعمال کرتے ہیں، سید کے لفظ سے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں۔ وہ سادات میں سے اہل بیت رسول نجیب الطرفین سید ہے، مائی صاحبہ بھی آپ کے سیدہ ہیں، باپ بھی آپ کے سید ہیں، اس لیے وہ نجیب الطرفین یہ اعلیٰ کوالٹی ہے سادات کی۔ ماں بھی سیدہ ہو، باپ بھی، جنہیں ماوری نٹھیاں پجیاں نا ادھے سید مانے جانے، ہاف کاسٹ سید، انگریزی میں ان کا ترجمہ کرو تو ہاف کاسٹ سید۔ ادھیاں سیدہ کو پورے سیدہ لی امید کرنی مشکل کام ہے نا، بہت خیال میں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان اس عہدے پر قائم رہیں گے، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا پہلوں کے سورج طلوع ہوئے پھر غروب بھی ہوئے، میرا سورج طلوع ہوا ہے پر غروب نہیں ہوگا۔ اس زمانے کے لیے میرا قدم اور یہ اللہ کی گردن پر ان کے وجہ افتخار نہیں ہے، بلکہ قیامت تک سوائے امام مہدی آخر الزمان کے جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے وہ میرے زیر قدم آئیں گے تو ولایت ملے گی۔ اب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو شان ہے اس میں ایک امتیاز یہ بھی ہے، آپ نے جتنے مردے زندہ کیے کہتے وقت کہ کم بے اذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، یہ ایک بات ہے یاد رکھنے کی۔ ہمارے پٹھوار کے ایک مشہور شاعر گزرے خان محمد صاحب کوٹلے والے، انہوں نے 18 برس سرکار بغداد کے روزہ مبارک ابصار پہ پانی بھرا ہے، وہاں کی خدمت کرتے رہے، بڑے لائق قسم کے آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں کم بے اذنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ فانیاں نو، 12 برساں دا ڈوبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو، ایک نگاہ نال پکڑ کے ولی کیتا چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو، غوث پاک باجو خانہ کون موڑے وگیاں لوہے محفوظ دیاں کانیاں نو۔
ابن تیمیہ جس کے متعلق امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں دالم مدل ادلہ اللہ علی علم، وہ گمراہ بھی ہے گمراہ کن بھی ہے. یہ جتنے دہشت گرد ہیں اس کو امام مانتے ہیں. ان سب کا عقیدہ اس کی امامت کا ہے، وہ امام ہے ان کا. دیکھیں وہ اس ذوق کا آدمی ہو کر ساری قبروں کی مخالفت کرتا ہے، قبروں والوں کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اس کا جو مجموعہ توحید رسائل مجموعہ توحید ہیں اس کے اندر اس نے لکھا ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہتا ہے بعض بندگان خدا وہ ہیں جو تقدیر کی کھڑکی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تقدیریں ان کے سامنے سے گزرتی ہیں، وہ روک نہیں سکتے. جو موافق پڑتی ہے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو مخالف پڑتی ہے صبر کرتے ہیں. لیکن غوث پاک ان مردوں میں سے ایک ایسے مرد ہیں جو تقدیر کے ساتھ کھڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو تقدیر موافق پڑتی ہے گزرنے دیتے، جو ان کو موافق نہیں پڑتی اس کو روک لیتے ہیں، جب تک وہ ٹل نہ جائے پیچھے نہیں ہٹتے. اب پاکستان میں یہ رسالہ چھاپا ہے، انہوں نے یہ عبارت بیچ میں سے نکالی ہے، مگر میرے پاس جو رسالہ ہے وہ مدینہ شریف کا چھپا ہوا ہے اور میں نے مدینہ شریف سے وہ خریدا تھا، میرے پاس دارالعلوم میں موجود ہے. اگر فوٹو ضرورت پڑے میں دے سکتا ہوں. یعنی غوث پاک تقدیریں بدل سکتے ہیں. سرکار کا فرمان ہے انی ارد القضاء بعد ما ابرم، جب تقدیر اٹل ہو جاتی ہے تو میں اس کو موڑ سکتا ہوں. غوث پاک کی یہ شان ہے. اور زمرہ اولیاء اللہ میں یہ آپ کے قدم کی جو بحث ہے، آج سے چند برس پہلے قدم غوث پاک کے منکر پیدا ہوئے تھے، لیکن اگر ان کو آج بھی آپ کمپیوٹر پہ دیکھیں ویب سائٹ پر شکلیں ہی بدل گئی ہیں اور ایسی ایسی بری حرکتیں ان سے ہوئی ہیں کہ کئی ہزار بندوں نے ان کو کافر کہا ہے. غوث پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کے انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی یہ شان کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں کہتا ہوں میرے حکم سے کھڑے ہو جا. حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار یہ آپ کے بڑے لاڈلے قسم کے خلیرے ہیں. کئی روایتیں ہیں وہ خلیرے ہیں، ملیرے ہیں، پھپھیرے ہیں، چچیرے ہیں، کئی وجوہات ہیں ان کے رشتوں کی. تو یہ قوالی سننے کے عادی سے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ قوالی پر سخت پابندی کر دی ہوئی تھی، قوالی نہیں کرنے دیتے تھے. ان کا برائی کے اڈوں پر جو ساز بجتے ہیں وہ بجا کر کے گانا بجانا یہ معصیت کبیرہ ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے. اب جناب خواجہ غریب نواز تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ آپ میرے گانے کا بندوبست قوالی کا بندوبست کریں. ان کا قوالی کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کا آپ کو کرنا پڑے گا. میں ہندوستان سے آیا ہوں آپ کی ملاقات کے لیے، تو میرا ایک ذوق ہے، اپنے ذوق کی بھی دیکھ بھال کرتا ہوں. حضرت غوث ثقلین گئے، انہوں نے کہا یار ایک سرنگی نواز تھا، وہ مرا تھا فلاں جگہ اس کی قبر ہے. ساتھی کو ساتھ لے جا کر قبر کی شناخت کی. جب قبر کی شناخت کی فرماتے کم بیزنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. سرنگی بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا. آپ نے آج کا دن تجھے دنیا میں زندہ رہنے کی اجازت ہے. اس میرے بھائی کو قوالی سنا. وہ پورا دن زندہ رہا، شام کے وقت پھر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. غوث پاک پیروں کے پیر دستگیر محبوب زبانی پیر مزمل حسین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب 12 برس تک آپ نے وہ بیڑا نہیں تیرایا، بڑی دیر کر دی. اتنی دیر تو نہیں کرنی چاہیے، یہ پیر مزمل شاہ صاحب کا تجزیہ ہے. اب غوث پاک ہوتے تو پتہ نہیں کیا جواب دیتے، لیکن میں کہتا ہوں جتنا پرانا مردہ ہو اتنا زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جو مشکل سے مشکل کام ہے وہ غوث پاک نے کر کے دکھایا. اگر کسی ولی نے مردے کو زندہ بھی کیا ہے تو اسی تاریخ زندہ کیا ہے، یہ جلدی جلدی زندہ کیا. جس کے ہڈیاں گوشت پوست مچھلیاں کھا گئی ہوں اس کو زندہ کرنے کے لیے ان کے میدوں سے گوشت کو واپس کرنا ہوگا، ہڈیوں کو واپس کرنا ہوگا، گلی سڑی ہڈیوں کو ترتیب دینا ہوگا. تو یہ غوث پاک کے ایک جملے نے ان سب کے ڈھانچوں کو تیار کیا. تو پیر مزمل حسین شاہ صاحب
یہ بات صفحے اولیاء اللہ میں ایک بڑی یادگاری بات ہے. اتنی دیر کے بعد مردے زندہ کرنے والا میرا دادا ہی ہے جن کا نام سید القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی. اور اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں نا سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. آپ مرید کسی ایک شخص کے ہو جائیں لیکن منکر کسی بھی ولی کے نہ ہوں. ولی کے منکر کا ٹھکانہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہوتا. ولی کا پیار قیامت میں نجات کا ذریعہ ہے. حب دروے شاہ کلید جنت است دشمن اے شاہ سزائے لعنت است. اولیاء اللہ کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور ان کی عداوت اور ان کا بغض جو ہے وہ جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ ہے. یہ جو ہم عرس مناتے ہیں وہ تو صدیوں بیتے ہیں دنیا سے چلے گئے. کیوں مناتے ہیں؟ کہ یاد کو یاد ہوتی ہے. ان سے پیار کی وجہ سے یہ عرس مناتے ہیں. جس کے ساتھ قیامت کو رہنا ہے اس کا پیار حاصل کریں. کیا طریقہ ہے پیار حاصل کرنے کا؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام سے بخاری شریف میں مرفوع حدیث روایت ہے بخاری کے آخری حصے میں کہ ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 مرتبہ شراب پی, 3 مرتبہ درے مارے گئے. وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بیٹھے ہوئے اس طرح زیادہ ختم خواجگان پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کی جوابی کارروائی کمزور نظر آ رہی ہے. شاہ صاحب کی درگاہ ہے, یہاں جوابی کارروائی کمزور نہیں ہونی چاہیے. پوچھتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور ما عادت طلع کیا اس کے لیے تیاری کی ہے؟ پتہ ہے 3 مرتبہ تم نے شراب پی ہے اور 3 مرتبہ تمہیں درے مارے گئے ہیں. صحابہ موجود ہیں. صحابہ اس سوال پر بڑا اظہار تعجب کرتے ہیں. یہ کیوں پوچھتا ہے؟ سرکار نے یہ پوچھا کہ قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے. اس کو اندازہ لگانے کا یہ موقع ہے کہ جس نے 3 مرتبہ شراب پی ہے, 3 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں انہیں سزا ہوئی ہے, درے مارے گئے ہیں, وہ پوچھتے قیامت کب آئے گی. اب جواب میں سرکار کہتے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. مطلب کی بات تو یہ ہے ڈیٹ کا پتہ چل جانا مقصد کی بات نہیں, قیامت کیسے ہوگی اور ہمیں اس سے کیسے نبٹنا ہے یہ مطلب کی بات ہے. قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ما عدت اللہ من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. یا رسول اللہ میں اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں, زیادہ روزے, زیادہ حج زکات نہیں کیے. ولکنی احب اللہ ورسولہ, لیکن اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. یہ موقع تھا نا جو دورے حاضر کر کہتے یہ جھوٹی محبت ہے, سنت کی پیروی نہیں کرتا. اس لیے اگر محبت کا دعوے دار ہے تو جھوٹا ہے. وہ سمجھتے ہیں لوٹا اور مسواک جو ہے یہ سنت کی سچائی کی طریقہ ہے. زیادہ سے زیادہ بہادری کریں تو 5-6 ننگے کر لیتے ہیں. یہ حلوہ کھانا سنت ہے. سب سے پیاری سنت پتہ ہے سرکار کی کیا ہے؟ سب سے پیاری سنت سرکار کی اہل بیت سے پیار کرنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان پنجتن پاک, شان اہل بیت, حضور مفکر اسلام, نعرہ غوثیہ. آپ فرماتے ہیں اِنَّ آلَ بیتی فیکم کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. میری آل بیت تم میں اس لیے جیسے کشتی نوح تھی. وجہ تفصیل پر آپ غور کریں. یعنی کل روئے زمین پر ہلاکت ہے, طوفان آیا ہوا ہے. اگر کوئی بچا ہے تو صرف وہ بچا ہے جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کا سہارا لیا ہے. کیا مطلب کل کائنات میں گمراہی اور لادینیت آئے گی. اگر اس ہلاکت سے کوئی بچے گا تو صرف وہ بچے گا جو میری اہل بیت کی کشتی پر سوار ہے. جو اس پر سوار نہیں ہوگا, اب جناب جو اہل بیت کا نام ہی نہیں لینے دیتے, کسی مولوی صاحب کے نعرے لگاؤ خوش ہیں, علامہ صاحب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سب کے نعرے لگاؤ, علی کا نعرہ لگاؤ, ایسا جیسا شیطان کے سامنے لاہور پڑھ دیا جائے. کتنی تکلیف دہ بات ہے. جس کے نام کا ساری زندگی کھایا ہے اس کا نام نہیں لینے دیتے ہو. تو اب
یہ سمجھنا ہے کہ سب سے زیادہ پیاری سنت سرکار کی کون سی ہے جس پر سرکار نے ڈانٹ فرمائی. اس میں صحابہ کا ایک چیپٹر کھلتا ہے، ان اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسا ستارے ہوں. کشتی سمندر میں چلتی ہے ستاروں کے حساب سے. کیا مطلب؟ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہونا بھی ضروری ہے اور صحابہ کی پیروی بھی ضروری ہے. مگر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ستاروں کی پیروی سواریاں کریں گی کہ کشتی کا خیمن ہار کرے گا؟ یہ ملا کی ڈیوٹی ہے، یہ سواریوں کی ڈیوٹی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ حدیث جو ہے اس پر محدثین نے اتنا کلام کیا ہے. ملا علی قاری نے کہا جس کتاب کا نام لیا اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر بحث کرتے کہتے کشف کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے. اب دیکھنا یہ کہ کشف کے ذریعے سے جو حدیث معلوم ہو فن حدیث کی روح سے اس پر حدیث کا اطلاق آنے صحیح ہے، مگر ہم اس کو مانتے ہیں اس لیے کہ یہ صحابہ کی عظمت میں جانے والی بات ہے. جو صحابہ کی عظمت میں جانے والی بات ہے وہ ہمیں قبول ہے. لیکن فرمایا ان آل بیتی فیکم امان لآل الدنیا. فرمایا میری اہل بیت کا وجود تم میں جو ہے وہ تمہاری بقا کا ذریعہ ہے. کما ان النجوم امان لآل السما. جس طرح کے ستارے آسمان کی بقا کا ذریعہ ہیں میری آل بیت تم میں تمہاری بقا کا ذریعہ ہے. اور اس کا اندازہ صحابہ کرام سے پوچھو. ابھی ایک حدیث پیش کی ہے نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، دوسری حدیث پیش کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. استسقاء کا چیپٹر، بخاری کا باب. بارش نہیں ہو رہی تھی، 17واں سال ہجرت ہے، یعنی 17 وہ سال ہجرت ہے. بارش نہیں ہو رہی، صحابہ روزانہ عبادت کرتے، نفلی نماز پڑھتے، استسقاء کرتے، دعا مانگتے، بارش نہیں ہو رہی. آخر احتجاجاً ایک گروپ آیا، انہوں نے کہا عمر فاروق بتا وہ مخلوق ہم کہاں سے لائیں گے جو دعا کرے رات رہو. اتنے دنوں کے جل اٹھے ہیں. مدینہ طیبہ جو ہے اس کے گردا گرد اب کوئی پرندہ بھی زندہ رہنے کی پوزیشن نہیں رہا، بہت گرمی ہے، بارش نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کل میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ دعا کرو جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. یہ بات کی بات ہے کہ کس سے انہوں نے کہا، لیکن یہ تو پتا چل گیا کہ وہ کہتے کل ان سے دعا کراؤں گا کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. یہ ان کے علم میں تھا. اس حدیث کو امام مکی نے صحیح مور کا صفحہ 176 میں اس کا ادراج کیا ہے. وہ کہتے ہیں اگلے دن صبح اٹھ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے. انہوں نے پوچھا ماں جا بکا یا عمر کس سبب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی تو دعا کرانے کے لیے آیا ہوں. آپ نے کہا پھر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے تو آپ نے پیغام بھیجا آل بیت کی طرف. حضرت حیدر کرار حسن و حسین دونوں آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اخرج نصیبا فطیبہم. آپ نے اپنی جیب سے خوشبو نکالی، خوشبو نکال کے حسن و حسین مولا مرتضیٰ کو لگائی. پھر اس کے بعد کہتے فتقدم یا علی، علی آگے آگے ہو جا. کیا مطلب؟ جناب عمر پر یہ امر واضح کیا کہ تو مجھے مقدم سمجھ کے میرے پاس آیا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں میں کس کو مقدم سمجھتا ہوں. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مطلب لکھا ہے کتابوں میرے پاس موجود، میں حوالہ جات نوٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے اندر ہے ماتا عباس وکان یفضل علی علی جمیع الصحابہ. حضرت عباس کا آخر وقت تک یہ عقیدہ رہا کہ وہ حضرت حیدر کرار کو ساری امت سے افضل سمجھتے ہیں. کہا آگے ہو جا علی. علی مرتضیٰ آگے ہو گئے اور راستے میں کہتے ہیں بارش کے لیے ہم دعا مانگیں گے لیکن کسی غیر سید کو نہیں شامل کرنا. یہ سیدوں کی پرانی بیماری ہے، سارے لوگوں کو دعا نہیں کرانی کہ یہاں سانجی ماں بھی ماری ہونی. وہ کہیں گے ہماری دعا لگی ہے. کہا دعا کریں گے تم کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا، دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانا اور نہ ہمارے ساتھ ملنا ہے. جا کے مسجد نبی میں دعا مانگی. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ موقع پر موجود ہیں. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہاتھ منہ کی طرف لے جانے سے پہلے بارش شروع ہو گئی اور حضرت علی مرتضیٰ کی ریش مبارک سے پانی کے قطرے نیچے گرنے لگے. اب حضرت عمر فاروق کا عقیدہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اگر تم شیخین کریمین کی عظمت پر ایمان رکھتے ہو
اور ایمان رکھنا ضروری ہے بھی، تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا جیسا علی مرتضیٰ کی شان میں جناب حضرت ابو صدیق نے فرمایا وہ عقیدہ رکھنا پڑے گا، اور پھر جس طرح حضرت عمر فاروق نے باوجود اس بات کے کہ وہ خلیفہ رسول ہیں چل کے گئے اہل بیت کے پاس، ہمیں بھی وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ شاہ صاحب نے بتلایا تھا کہ 8 بجے ہم نے یہ پورے 9 بجے ہم نے اپنا جلسہ ختم کرنا ہے، تو اب وقت اختتام پذیر ہو گیا، میں اجازت چاہوں گا، میں معافی چاہتا ہوں تھوڑے دیر سے میں پہنچا ہوں کیونکہ بوڑھا آدمی ہوں، تیاروں نے بھی تھوڑی دیر کر دیتا ہوں، اور پھر سور بھی بڑا لمبا ہے، حاضر آیا ہوں، جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بری کا اعلان فرما دیں، بری کا اعلان فرما دیں۔ کل انشاءاللہ بری میں بیان ہوگا، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو وہاں پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچے، انشاءاللہ حضرت غوث الثقلین کی زندگی کے باقی پہلوؤں پر کل گفتگو ہوگی، اللہ کو منظور ہے۔